نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون. صدق الله العظيم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس دور میں فرمائی، وہ دور جاہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو بدلا اور اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق اس دنیا کو ایک سچا دینی نظام عطا کی۔ جاہلیت بنیادی طور پر اس فکر کا نام ہے کہ جس کے تحت انسانوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے تحت اعلیٰ اخلاق کی بجائے بدخلقی کے نظام کو لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے انسانیت کی توہین ہوتی ہے، انسانوں کے درمیان تنازعات پیدا کیے جاتے ہیں، خود ساختہ بڑائی کے بنیاد پر انسانوں کو طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ حقیقی معنوں میں معاشرہ نہیں رہتا، کیونکہ معاشرہ کہا جاتا ہے افراد کا آپس میں باہم مل جل کر رہنا، اور اس کے لیے لازمی تقاضا ہے کہ انسانوں کے درمیان سب سے پہلے تو یہ بنیادی حقیقت مسلم ہو، اس کو تسلیم کیا جائے کہ تمام افراد انسانی یہ ایک ہی درجے پر، ان کی اساس، ان کی بنیاد ایک ہے، جس کو قرآن حکیم نے واضح کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اسی کو وحدت انسانیت کہا جاتا ہے کہ تمام انسانیت کی ایک وحدت ہے، اس کی اساس ایک ہے۔ اس سے پھر جو پھیلاؤ ہوا دنیا میں، کہ دنیا کے اندر اس وقت تمام بر اعظموں کے اندر کثیر تعداد میں انسانی آبادی موجود ہے، یہ اربوں کی آبادی ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ تنوع ہے، مختلف زبانیں ہیں، ثقافتیں ہیں، مختلف مزاج اور عادتیں ہیں، مختلف ترجیحات ہیں، مختلف رنگتیں ہیں، لیکن ان سب کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے انسان آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھتے ہیں کہ کون کس علاقے کا ہے، کس بر اعظم کا ہے، کون سی زبان بولتا ہے۔ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے اور ان میں اونچ نیچ کا نظام پیدا کیا جائے، کسی نسل کو برتر قرار دے دیا جائے اور کسی نسل کو گھٹیا اور کمتر بنا دیا جائے، یا کسی زبان کا لوگوں پر رعب پیدا کر دیا جائے،
اور دوسری زبانوں کو مروبیت کا شکار کر دیا جائے، کسی ثقافت کو لوگوں کی نظروں میں بہت زیادہ محترم بنا دیا جائے اور دوسری ثقافتوں کو انسانی نظروں میں گرا دیا جائے، یہ سارا کا سارا دنیا کے اندر خود ساختہ، یہ اسی دنیا کے ان انسانوں کا جنہوں نے اس کے ذریعے اپنے مفادات پورے کیے، یہ ان کے فلسفے۔ اسلام نے تو بنیادی طور پر ہمیں اصول بتا دی کہ تمہاری بنیاد ایک ہے، وہیں سے تمہارا پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ ہو، مختلف بر اعظموں میں چلے گئے، اور ہر جگہ کے حالات کی وجہ سے تمہاری شکل و شباہت پہ فرق پڑ گیا، رنگتوں میں فرق پڑ گیا، زبانیں پیدا ہو گئیں۔ تو یہ جو بنیادی وحدت ہے انسانیت کی، اسی انسانی وحدت کو ہر دور میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آ کر لوگوں کے ذہنوں میں اس کو تازہ کرتے، اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو دور کرتے ہیں، انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والی تقسیم کو مٹاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی دعوت کا جو سب سے بڑا عنوان ہوتا ہے وہ توحید الہی ہوتا ہے۔ تو توحید الہی اتنا بڑا عقیدہ ہے، اتنا وسیع نصب العین ہے کہ جس کا ایک طرف بنیادی مقصد اس بات کو واضح کرنا کہ کل کائنات کی مرکزیت وہ ذات الہی سے جڑی ہوئی، اس کائنات کے اندر کوئی اور حقیقت موجود نہیں، سب سے اعلیٰ اور برتر حقیقت ذات الہی کی۔ تو اس ذات الہی سے تعلق کے نتیجے میں، اس کی بندگی کے نتیجے میں تمام انسان گویا ایک مرکز سے جڑتے، یہی مرکزیت ان کے درمیان فکری وحدت پیدا کرتی ہے۔ گویا انسانی معاشرے کی حقیقت فکر کے حوالے سے بھی اور سماج کے حوالے سے بھی وہ وحدت کا، تو اس وحدت کو جب کسی بھی معاشرے میں نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس کو زک پہنچائی جاتی ہے، تو اسی کو جاہلیت کہتے ہیں۔ جب بھی پہنچائی جائے، چاہے وہ زمانہ ہو جس کو قرآن حکیم نے کہا جاہلیت اولا، اس کا مطلب یہ بات واضح کرنا ہے کہ اس طرح کی جاہلیت دنیا کے اندر مختلف موقعوں پر رونما ہوتی رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دور جاہلیت تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جس کا اختتام کر دیا۔ جب بھی سوسائٹی اپنے بنیادی نصب العین سے ہٹے گی اور سوسائٹی کے اندر تقسیم کا عمل ہوگا، گروہیت کا عمل ہوگا، انسانوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لا کر مفادات پورے کیے جائیں گے، تو یہی گویا کہ جاہلیت کا ہی معاشرہ ہو۔ جاہلیت کے اندر دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک تو حقائق کا علم نہ ہونا، جس کو ہم جہالت کہتے ہیں، کسی چیز کا پتہ نہ ہونا، اور اسی جاہلیت کا دوسرا حصہ ہے وہ معاشرے کی بد اخلاقی، بد خلق معاشرہ بھی جاہل کہلاتا ہے، جس میں ذاتی انا پر فیصلے ہوں، جس میں گروہی تکبر موجود ہو، وہ بھی جاہلیت ہے، جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کو، یا ایک قوم دوسری قوم کو، یا ایک نسل دوسری نسل کو حقیر سمجھے گی،
تو یہ بھی جاہلیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو مکے کا نظام ہے، اس مکے کے نظام کی جو سیاسی شخصیت، اس کا جو سیاسی چہرہ ہے وہ ابو جہل کا ہے۔ اس کو ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ وہ انا اور تکبر کا مارا ہوا، وہ کسی اور انسان کو خاطر میں نہیں لاتا، بات بات پہ بھڑکتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر اشتعال ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اس کا یہ ٹائٹل مقرر کر دیا گیا کہ یہ شخص کہنے کو تو ابو الحکم ہے، لیکن اپنے کردار اور اخلاق کے لحاظ سے یہ ابو جہل ہے۔ جیسے علم کے مقابلے پر استعمال ہوتا ہے جہالت کا لفظ، اسی طرح اعلیٰ اخلاق کے مقابلے پر بھی جاہلیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ رویہ جس کے نتیجے میں انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کا انسانوں سے تعلق ٹوٹتا ہے، گروہ بنتے ہیں، طبقے بنتے ہیں، تقسیم ہوتی ہے، یہ رویہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک اور صحابی کے ساتھ کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، بات بڑھ گئی۔ جس سے اختلاف ہوا وہ اپنی رنگت کے لحاظ سے سیاہ فام تھا، تو ان کی زبان سے صرف ایک چھوٹا سا جملہ نکلتا ہے، یبن السودا، اے سیاہ فام عورت کے بیٹے، ایک کالی کلوٹی عورت کے بچے۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، کوئی اور نامناسب بات زبان سے نہیں نکلی، اور جو بات انہوں نے کہی وہ حقیقت کے مطابق تھی۔ ظاہر ہے جس سے وہ بات کر رہے تھے، جس پہ ناراض ہوئے، وہ باقی سیاہ فام خاتون کا بیٹا تھا، خود بھی سیاہ فام تھا، لیکن جس انداز سے کہی گئی وہ گویا اس کی دل آزاری تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو آپ نے فرمایا، ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو جس میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ صرف اس جملے کے کہنے پر، وہ جملہ جو خلاف حقیقت بھی نہیں، واقعے کے مطابق ہے، لیکن جس انداز سے کہا گیا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید دوسرے آدمی کو اپنے مقابلے پر کم سمجھا گیا اس کی رنگت کی وجہ سے، اور پھر وہ اتفاق سے غلام بھی تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ کہ ان کو کمزور سمجھنا، حقیر سمجھنا، ان کو اپنے تابع سمجھنا درست نہیں۔ آپ نے فرمایا اخوانکم خولکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری نگرانی میں ہیں، تم ان کے دیکھ بھال کے ذمہ دار ہو، تو ان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ اخوت کا، بھائی چارے کا ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری نگرانی میں دیا، اب تم نے ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق پورے کرنے، نہ تو ان کے ساتھ خوراک کے اندر کوئی اونچ نیچ کرنی ہے، جو خود کھاؤ گے وہی کھلاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ملازم ہے اس کے لیے علیحدہ کھانا ہونا چاہیے، اس کے لیے علیحدہ جگہ ہونی چاہیے، یہ وہ کھانا نہیں کھائے گا جو ہم کھاتے ہیں۔ جو آج آپ کی سوسائٹی کا کلچر ہے وہ یہی ہے۔ حالانکہ یہ جو ملازم ہیں یہ تو آزاد ہیں، یہ تو غلام بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ تم ہمارے فلاں فلاں کام کرو تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں اجرت دیں۔
یہ تو برابر کے درجے کے، لیکن یہ سوسائٹی کے اندر نخوت ہوتی ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ حقیر درجے کے، اس لیے ان کا کھانا بھی علیحدہ ہوگا، وہ چیز نہیں کھائیں گے جو ہم کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا جو خود کھاتے وہ کھلاؤ، جس درجے کا بھی کھاتے ہو، درمیانے درجے کا کھاتے ہو کھلاؤ، اعلیٰ درجے کا کھاتے ہو تو کھلاؤ، اور جیسے خود پہنتے ہو اتنی حیثیت کے مطابق ان کو بھی لباس دو۔ یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور ان پر کسی ایسے کام کا بوجھ نہ ڈالو جو یہ نہ کر سکتے، ایسا مشکل کام ان کے ذمے کر دو یہ کر ہی نہ سکے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کی ایک صلاحیت رکھی، اس سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جانا چاہیے، اس پر اس کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ ڈال دینا درست نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہے جو مشکل ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، تعاون کرو، مل جل کے کام کرو، باہم تعاون، یہ در حقیقت معاشرے کی روح ہوتی ہے، جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں، یہ لفظی مطلب اس کا ہے ہی یہی کہ وہ افراد جو باہمی تعاون کی بنیاد پر مل جل کر رہتے، تعاون کرتے، ہاتھ بٹاتے، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اس کی نفی کو جاہلیت کہتے ہیں۔ تو جاہلیت کا جو نظام ہے وہ سوسائٹی کے اندر انسانوں کو تقسیم کرنے والا نظام ہوتا ہے، کسی بھی عنوان سے، معاشی عنوان سے تقسیم کریں، قبائلی عنوان سے تقسیم کریں، گروہ بنا دیں، آپ کہیں کہ یہ پہلی دنیا کا ملک ہے، یہ فرسٹ ورلڈ ہے، اور یہ تھرڈ ورلڈ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ عنوانات ہیں، یہ خود بتاتے ہیں کہ ایشیا اور افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک کو ٹائٹل یہ دے دیا کہ تھرڈ ورلڈ، تیسری دنیا کے لوگ۔ یہ ہے وہ عالمی نخوت، عالمی تکبر، کہ جس نے انسانوں کو سیاسی، جغرافیائی، معاشی ہر لحاظ سے تقسیم کیا ہو۔ تو یہ عالمی جاہلیت کا نظام ہے جو دنیا پر مسلط ہے، اس لیے اس کا کوئی ضابطہ اصول نہیں ہے۔ جس نظام کا کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی قاعدہ ہوتا ہے، جس کے تحت پتہ چلے کہ یہ نظام اپنے کیا اصول رکھتا ہے، اس کے پیش نظر کیا حکمت عملی ہے، اس کا کیا نظریہ ہے، تو اس نظریے کے مطابق اس کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ لیکن جس نظام کے اندر صرف دھونس ہو، جبر ہو، اپنی بات منمانی ہو، اپنے بنائے گئے قاعدے قانون بھی توڑنے ہوں، تو اس سے بڑی جاہلیت کیا ہو؟ دنیا نے بظاہر مہذب بن کے ایک عالمی ادارہ بنایا دوسری جنگ عظیم کے بعد، کہ یہ بہت جنگ ہو گئی، بہت لڑائی ہو گئی، بہت خون خرابہ ہو گیا، اب ہمیں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے، ایک ایسا فورم بنانا چاہیے کہ جہاں پر دنیا کے سارے ملک جمع ہو کر مل بیٹھ کر فیصلے کیا کریں، ان کے درمیان بات چیت ہو، مذاکرات ہوں، وہاں پر اظہار خیال ہو، ایک دوسرے کو قائل کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے نام سے وہ ادارہ بن گیا، لیکن کیونکہ جاہلیت کا عالمی نظام مسلط ہے، اس نے محض اس کو ایک نمائشی ادارہ بنایا کہ جہاں پر قوموں کے نمائندے آ کر صرف تقریر کر لیا کریں، اپنے جذبات کا اظہار کر لیا کریں، اپنے خیالات کا جو غبار ہے وہ جھاڑ لیا کریں۔
اس کا دنیا کے نظام چلانے میں کوئی کردار نہیں۔ دنیا کا نظام چلانے کے اندر جو بنیادی کردار ہے وہ 5 بڑی طاقتوں کے پاس، ان میں سے کوئی بھی جیسے چاہے فیصلہ کرانا چاہے کرا سکتے۔ تو یہی تو آج دنیا کے اندر 2 سال سے انسانی المیہ چل رہا ہے، کوئی خفیہ طریقے سے بھی نہیں، ہر چیز منظر عام پہ موجود ہے کہ غزہ کے اندر جو انسانیت کا قتل عام ہے، بربریت چل رہی ہے، بھوک ہے، وہ لوگ جو صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی امدادی کیمپ میں جمع ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ان کے اقوام متحدہ کے لکھے ہوئے اصولوں کے خلاف ہیں۔ اقوام متحدہ کا جس کو چارٹر کہا جاتا ہے اس کی مکمل خلاف ورزی 2 سال سے پوری دنیا کی نظروں میں، اور اس پر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں، اس میں کوئی ہلچل نہیں۔ یورپ کے ایک حصے میں جنگ چل رہی ہے، پورا یورپ پریشان پھر رہا ہے کہ جی یوکرین کی ہم نے لڑائی ختم کرانی، کیونکہ یورپ کا حصہ ہے، اس لیے یورپ کے ممالک، نیٹو ممالک، امریکہ سارے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں، طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ انہی جیسے انسان ہیں وہ غزہ کے اندر۔ ظلم تو یہ ہے کہ جن ممالک کے ان کے ساتھ بارڈر ملتے ہیں، سرحدیں ملتی ہیں، انہوں نے اپنی سرحدیں بند کی، اور وہ ملک جو ان کے ساتھ ہر لحاظ سے مشترک ہے، فلسطینی ظاہر ہے عرب قوم کا حصہ ہے، اردن عربوں کا ہے، مصر عربوں کا ہے، وہی زبان بولتے ہیں، وہی ان کا دین ہے، وہی ثقافت ہے، وہی نسل ہے۔ سب کے سب اس معاملے پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ تو سب سے بڑی جاہلیت تو یہ عالمی جاہلیت کا نظام وہ دنیا پر مسلط ہے، جس نے لوگوں کے ذہنوں کو، ان کی بصیرتوں کو، سب کو پامال کیا۔ اس جاہلیت کے نظام کے تحت دنیا کا سارا سسٹم چل رہا ہے، جو کہنے کو بڑا تہذیب یافتہ ہے، کہنے کو بڑا ترقی یافتہ ہے، اس نے سائنس کے میدان میں بڑے کارنامے دکھا رکھے ہیں، علم کے میدان دنیا کو سہولتیں دے رکھی ہیں، لیکن جو بنیادی انسانی اقدار کو سسٹم پامال کر رہا ہو تو وہاں پر اس سائنسی ترقی کا کیا معنی؟ بلکہ وہ سائنسی ترقی جب ایک غلط نظام کے تابع ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کے پیچھے انسانیت کے قتل کی سوچ ہوگی وہ تو ہر سائنسی ترقی کو انسانی بربادی کے لیے استعمال کرے۔ آج دنیا کے اندر یہ سائنسی ترقی کا سب سے زیادہ استعمال اسلحے کے میدان میں ہو رہا ہے کہ نت نیا اسلحہ کس طرح تیار کیا جائے، ایک سے ایک بڑھ کر مہلک ترین اسلحہ کیسے تیار کیا جائے۔ دنیا کے اندر یہ عالمی طاقتیں انہی صنعتوں میں اپنا سارا پیسہ لگا رہی ہیں، اسی کے ذریعے انہوں نے اپنے نظام کھڑے کیے کہ جدید سے جدید ترین اسلحہ بناؤ اور پھر اس اسلحے کی کھپت کے لیے جنگیں پیدا کرو، لڑائیاں پیدا کرو، مختلف قوموں کے تضادات کو ابھارو، اور پھر ان تضادات کے نتیجے میں تنازع کو اس حد تک لے جاؤ
کہ دونوں جنگ پر آمادہ ہو، اور پھر دونوں فریق کو اسلحے کی سپلائی کرو، پھر ان کی جنگ کا مطالعہ کرو کہ اس اسلحے نے کتنا نقصان پہنچایا، کتنے انسان برباد ہوئے، معاشروں میں کتنی تباہی پیدا ہوئی۔ ان تجربات کی روشنی میں پھر اپنے اسلحے کو زیادہ نیا بناؤ، اس کی نظر آنے والی خامیاں دور کرو۔ تو انہوں نے پوری دنیا کو تجربہ گاہ بنا رکھا، مختلف جنگوں میں انسانیت کو الجھا رکھا۔ انہوں نے تیسری دنیا جس کو یہ کہتے ہیں اس کی تقسیم ہی ایسی کی کہ یہ آپس میں لڑیں، ان کے اندر جھگڑے پیدا ہوں، یہ ایک دوسرے سے علاقے چھیننے کی پوری سیاست کریں، اور پھر اس کے لیے ان کو جدید اسلحے کی ضرورت ہے، ان کو دی جائے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی جتنی بھی تنازع ہیں کہاں پر ہیں؟ یورپی ممالک نے تو اپنے جھگڑے نمٹا دیے، ان کے درمیان تو ان کی جو باہمی سرحدیں ہیں وہ بھی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتی، انہوں نے اپنے مسائل حل کر لیے۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنا سارا ملبہ وہ افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں ڈالا۔ تو عالمی جاہلیت کا نظام یہی ہوتا ہے کہ تنازع پیدا کرو، جھگڑے پیدا کرو، اسلحے کو بیچو، اور انسانیت کی تباہی کے لیے نت نئے ذرائع اختیار کرو۔ اس عالمی جاہلیت کے نظام میں کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہوتی، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، ان کے دلوں کے اندر سے رحم ہمدردی ختم ہو چکی، اور اس مقصد کے لیے گویا کہ انہوں نے پورے اپنے نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ اس طرح کے جذبات کو بھی کچل دیا ہے۔ اور یہ جذبات کہاں پہ پیدا ہوتے ہیں؟ ایک انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ، رحم کا جذبہ، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ، وہ جس جگہ سے پیدا ہوتا ہے انہوں نے اس نظام کو ہی ختم کر دیا۔ وہ خاندانی نظام سے پیدا ہوتا ہے، ایک خاندان کے اندر ایک بچہ اپنے ماں باپ کی شفقت محسوس کرتا ہے، ان کی محبت حاصل کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر انسانیت کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور یہی چیز آگے چل کر اس کو کل انسانیت کی ہمدردی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے خاندانی نظام کو ختم کر دیا، اس لیے وہاں پر انسانوں کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ان بنیادوں کے علاوہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو ہمدردی، احساس، محبت یہ بالعموم نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد ان میں سے جو جتنا زیادہ سنگ دل ہوتا ہے وہ ان کے نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ ان کا نظام کے اجزاء اور عناصر ہمیشہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر انسانیت کی کوئی ہمدردی نہ ہو، ان سے نظام چلایا جاتا ہے، ان کے ذریعے گویا وہ اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔ وہ قتل انسانیت گویا کہ اس عالمی جاہلیت کے نظام کا بنیادی نصب العین ہے، اور پھر اس کے ماتحت دنیا میں جہاں جہاں بھی نظام موجود ہیں وہ اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ اس کے مقابلے پر جو سچا دین ہوتا ہے، جو انبیاء کا راستہ ہوتا ہے، اس کا سارا فوکس، سب سے زیادہ زور وہ انسانوں کے درمیان ایسے تعلق کو پیدا کرنے پر ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اخوت میں جڑیں، ہمدردی پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے ایثار ہو۔
اور اس کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ جماعت کو دیکھیں کہ عملی نظام کیسے پیدا ہو۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، مختلف قبیلوں سے ان کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان باقاعدہ ایک اخوت کا نظام پیدا کیا۔ ایک تو اس کی فکری اساس تھی کہ سب ایک فکر کو مانتے ہیں، سب ایک سوچ پر ہیں، سب ایک عقیدے پر ہیں، جس کو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ آپ نے مواخات کا نظام مکہ میں بھی قائم کیا۔ اس جماعت کے لوگوں کے درمیان آپ نے دو دو تین تین آدمیوں کے گروپ بنائے کہ تم نے مل کے اپنے سماجی نظام کو چلانا، تم نے مل کر ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ عملاً گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نظام سے جوڑا۔ محض آپ نے واضح و نصیحت پہ اکتفا نہیں کیا، دین اپنے سارے احکامات کے اندر محض فرد کو موضوع بنا کر اور اس کے اختیار پہ بات نہیں چھوڑتا، بلکہ اس پر اس کی سوچ یہ ہے کہ اس کام کو باقاعدہ ایک نظم کے ذریعے کریں، ایک سسٹم کے ذریعے کریں۔ اور جب تک دنیا کے اندر دین کا نظام غالب رہا تو مجموعی طور پر سوسائٹی کے اندر جو سوچ تھی کہ ہمیں اپنے معاشرتی اپنے معاشی نظام کو باقاعدہ باہمی تعاون سے اجتماعی شکل دیں، انفرادیت کا تصور نہیں تھا۔ یہ تو جب ہمارا نظام ٹوٹا دنیا کے اندر، ہم زوال میں چلے گئے، تو ہماری فکر پر بھی یہ حملہ ہوا کہ اب ہم دین کی تعلیمات کو جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ فرد اپنے طور پر اس کام کو کرے، جو جتنا کر لے بہت اچھی بات ہے۔ جبکہ دین نے لوگوں کے اندر انہی آیات انہی احادیث کے ذریعے اجتماعی سوچ پیدا کی تھی۔ اسی تناظر میں ہمیں خلافت راشدہ کی تفصیلات سمجھ میں آتی ہیں، بعد کی خلافتوں کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حضرت ابو بکر نے راست اقدام کیا، کس بنیاد پہ کی؟ وہ لوگ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، انفرادی طور پر زکوٰۃ دینے کے لیے وہ آمادہ تھے۔ انکار کس بات سے کی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی نہیں ہے تو اب اجتماعی نظام تو ہے نہیں، ہم اجتماعی طور پر اس کو نہیں دیں گے، ہاں انفرادی طور پر ٹھیک ہم دے دیں گے۔ صرف اسی نقطے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اقدام کیا، وہ جو ان کے معروف جملے ہیں وہ اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ اگر ایک رسی بھی دیتے تھے تو دینی پڑے گی، یا بکری کا ایک بچہ دیتے تھے زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے اس سے کوئی بیت المال کے اندر کوئی مالیت تو نہیں بڑھ جانی ایک رسی کے آنے سے۔ یہ سمجھانے کی بات ہے کہ اجتماعی نظام کو میں کسی طور پر ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ دین کی تعلیمات پر اجتماعی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور وہی نظام آپ نے ہمیں سپرد کیا، اس لیے میں اس کو انفرادی شکل نہیں دینے دوں گا، کیونکہ اگر ایک انفرادی طور پر آپ نے ایک عمل کو قبول کر لیا تو پھر اگلے مرحلے میں آپ دوسرے اجتماعی عمل کو بھی انفرادی سطح پہ قبول کر لیں۔
تو دین کا تو بنیادی اصول ہی اجتماعیت میں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نظام تھا تفصیلات کے اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عامل مقرر کیے، مختلف جگہوں پہ لوگوں کو بھیجتے تھے، پابند کر دیا گیا تھا کہ آپ نے اس عامل کو زکوٰۃ دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ ایک شخص کو جب مختلف پھل تیار ہو جاتے، باغات تیار ہو جاتے، تو اس کو بھیجا جاتا تھا جا کے اندازہ لگا کے آؤ۔ اس کو حدیث کی زبان میں خارس کہتے ہیں، خارس بھیجا جاتا تھا جس کو اس شعبے کا پتہ ہوتا تھا، ایک امانت دار شخص ہوتا تھا، اس کے اندر دو صلاحیتیں دیکھی جاتی تھیں کہ ایک تو اس شعبے کو جانتا ہو، باغات کا علم رکھتا ہو، جس کو پتہ ہو کہ ایک درخت پہ کتنے عام طور پر پھل لگتے ہیں، اور پھر اس کے اندر دیانت موجود ہے کہ صحیح صحیح اس کی ججمنٹ کرے۔ تو اس کو بھیجا جاتا تھا، وہ مختلف باغات کا جا کے دورہ کرتا تھا اور اپنا اندازہ لگا کے اس شخص کو بتاتا تھا کہ تمہارے باغ سے اتنا پھل اترے گا۔ پھر احتیاط کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اندازہ لگایا ہے اس میں سے 1/4 یا 1/3 مائنس کر دو، اب جو پیچھے بچا ہے تو اس کا 10واں حصہ یا اس کا 20واں حصہ وہ بیت المال میں جمع ہو۔ تو باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے نظام کو چلایا۔ یا اسی طرح جن لوگوں نے جانور پالے ہوتے تھے، اپنے بڑے بڑے فارم بنائے ہوئے تھے، ان کا جائزہ لیا جاتا تھا کہ اس شخص کے پاس کتنے اونٹ ہیں یا کتنی بکریاں بھیڑیں ہیں، اس کے مطابق جا کر اس سے مطلوبہ زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہدایات دے کر بھیجتے تھے کہ دیکھو اس کی سب سے اچھی چیز نہیں لینی اور نہ سب سے گھٹیا چیز لینی، کیونکہ ایک طرف اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور پھر دوسری طرف یہ زکوٰۃ وصول کر کے ہم نے کمزور لوگوں میں تقسیم کرنی ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، اعتدال سے کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جائزہ لیا کہ جہاں پر صدقات کے جانور رکھے جاتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت طاقتور اونٹنی کھڑی، بڑی اونچے کوہان والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عامل کو بلایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا کہ لوگوں کی سب سے اچھی چیز، قیمتی چیز مت لے کے آنا؟ یہ کیسے آ گئے؟ اس نے پورا واقعہ بتایا کہ اللہ کے رسول اس شخص پر 2 اونٹنیوں کی زکوٰۃ آ گئی تھی، اس نے خود میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ مجھ سے 2 اونٹنیاں نہ لیں، اس کی جگہ پہ یہ لے لیں۔ پھر میں نے دونوں کا حساب کتاب کیا کہ ان کی مالیت کتنی ہے، اس کی مالیت کتنی ہے، تو پھر میں یہ لے کے آئیں اور اس کے منشا سے لے کر آئیں، میرا انتخاب نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اپنی تعلیمات کے اندر محض ہدایات نہیں دیں، بلکہ ایک ایسی سوچ، ایک ایسی اپروچ دی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نظم، سسٹمیٹک اپروچ، چیزوں کو ایک سسٹم کے تحت دیکھو اور ایک سسٹم کے تحت ان چیزوں کو روبہ عمل لے کے آؤ۔ آج جب ہمارے سامنے آیات احادیث پڑھی جاتی ہیں تو ان کی انفرادیت پہ بات ہوتی ہے، اس چیز پہ بات نہیں ہوتی، نہ یہ سوچا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کے ذریعے تو ایک معاشرہ کھڑا کیا تھا۔ اگر یہ انفرادی چیز ہوتی جو اس پہ عمل کر لیتا بہت اچھی بات تھی، معاشرہ نہ بنتا۔ دین کی ساری تعلیمات تقاضا کرتی ہیں کہ اس تعلیم پر عمل ایک نظم کے تحت کیا، ایک اجتماع کے ذریعے کیا۔
اس کے لیے باقاعدہ ایک جماعت بنائی، ایک نظم پیدا کیا، ایک معاشرہ پیدا کیا۔ تو اسی صورت میں گویا کہ جاہلیت کے نظام کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جاہلیت کے نظام کا مقابلہ انفرادی اصلاحی عمل سے نہیں ہوتا، جزوی اصلاحی عمل سے نہیں ہوتا، اس کے لیے اسی اپروچ کو اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جس کے ذریعے ایک سچا دین معاشرے میں غالب آ سکے۔ اس لیے اسلام تمام تعلیمات کے اندر اس کی سوچ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا کیا۔ آپ اس کے خرید و فروخت کی تعلیمات کو دیکھ لیں، وہ محض اخلاقی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ ان کی اساس پہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام کھڑا کیا۔ اگر مارکیٹ کے اندر کوئی بھی شخص اس وقت کی ہدایات کے خلاف ورزی کرتا تو اس کو اس مارکیٹ سے اٹھا دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارکیٹ کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک صاحب چیزیں بیچ تو رہے ہیں لیکن جو عام مارکیٹ کا ریٹ ہے اس سے کم میں بیچ رہے ہیں، گویا باقی لوگوں کو نقصان پہنچانی کو۔ وہ پروفیشنل آدمی نہیں تھا، وقتی طور پہ آ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں بھی کچھ کر لیتا۔ آپ نے کہا اٹھ جاؤ، بیچنا ہے تو مارکیٹ کے مطابق بیچو، مارکیٹ کے نظام کو مت خراب کرو، ایسا نہ ہو کہ باقی لوگوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ اور مارکیٹ کا نظام کس پہ قائم کیا کہ کسی بھی طور پر لوگوں کی ضروریات سے فائدہ نہیں اٹھانا، لوگوں کے اندر کسی چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہو گئی، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ یہ دین کا تو نظام ہی ہے جس نے یہاں تک کہا کہ ایک تاجر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے دیہات میں اور وہاں سے جا کے سامان لے آتا ہے، اس کو یہ تاثر دے کر کہ میں جو تم سے لے رہا ہوں جائز ریٹ پہ لے رہا ہوں، حالانکہ یہاں پہ مارکیٹ میں اس چیز کا ریٹ بڑا ہوا۔ اگر وہ آدمی خود مارکیٹ میں آتا تو ظاہر مارکیٹ ریٹ کے مطابق سودا کرتا، اب اس کو مارکیٹ کا تو پتہ نہیں، یہ شخص جا کر اس سے کم قیمت میں لے آتا ہے اور یہاں آ کے اپنا نفع کماتا ہے۔ اپنے منع کر دیا، اس کی اجازت نہیں ہے، تا وقت ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ مارکیٹ میں بھی ریٹ یہ ہے، اب میری سہولت یہ میں کم میں دے دیتا ہوں تاکہ آنے جانے کا جو میرا مسئلہ ہے وہ مجھ پہ بوجھ نہ پڑے۔ تو اگر جانتے بوجھتے سارے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی ناواقفیت سے فائدہ مت اٹھا۔ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ دین نے زندگی کے ہر شعبے میں جو ہدایت دی وہ ہدایت محض انفرادی بنیادوں پر نہیں، اجتماعی بنیادوں پر، اور اسی اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے نظام کو ختم کر کے عدل کا نظام قائم کیا۔ تو آج جو دنیا کے اندر جاہلیت کا نظام موجود ہے، تو اس جاہلیت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ محض واعظ و نصیحت سے کام نہیں چلے گا کہ ہم لوگوں کو محض آیت حدیث کا ترجمہ بتا دیں، بلکہ اس پر باقاعدہ آپ کو ایک اجتماعی سوچ تشکیل دینی ہوگی، اس پہ ایک اجتماعیت قائم کرنی ہوگی جس کے پیش نظر یہ ہدف ہو کہ ہم نے ان تعلیمات کا نظام پیدا کر، اس نظام کو ہم نے اس جاہلیت کے نظام پہ غالب کر، کیونکہ نظام کا مقابلہ ہمیشہ نظام کرتا ہے، نظام کا مقابلہ کبھی بھی انفرادی تعلیمات، ہدایات، انفرادی نیکیاں نہیں کرتی۔ تو دنیا کا سارا چلن تو سسٹم پہ ہے، تو ایک ناجائز ایک ظلم کے نظام کے مقابلے پر جب تک دین کے نظام کی سوچ نہیں ہوگی کہ دین بھی اپنا ایک نظام رکھتا ہے،
اس نظام کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے غلبے کی جدوجہد کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ضابطہ کہا جاتا ہے، تفصیلات جس کو کہا جاتا ہے۔ ضابطہ بندی تو حالات کے مطابق ہوتی ہے کہ ہم نے اس نظام کے تحت کیا قاعدے، کیا قانون بنانا، وہ تو ہر دور کے تقاضے کے مطابق بنے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئے نظام پر بعد کے لوگوں نے اپنے اپنے دور کے مطابق ضابطے بنائے۔ جو ہمارا پورا فقہ کا نظام ہے، یہ پورا فقہی نظام در حقیقت ضابطوں کا نظام، کہ اس نظام کو عمل میں لانے کا اس دور کے اندر کیا طریقہ تھا، اموی دور میں کیا طریقہ تھا، عباسی دور میں کیا طریقہ تھا، عثمانی دور میں کیا طریقہ تھا، بر صغیر میں کیا طریقہ تھا، جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے نظام تھے۔ تو اسلام بنیادی طور پر ہمیں سسٹم کی سوچ دیتا ہے، سسٹم کا ہمیں لاہ عمل دیتا ہے، پھر اس کی روشنی میں ہر دور کے جو بھی تقاضے ہوں گے اس کی ضابطہ بندی اس دور کے مطابق ہوگی۔ اس وجہ سے جو مناسب لفظ ہے جس کو قرآن نے دین کہا ہے، تو دین کا مطلب ہے نظام حیات۔ عام طور پہ اس کے لیے لفظ ہم استعمال کر دیتے ہیں یا بہت استعمال ہوتا ہے ضابطہ ہے، تو یہ دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ ضابطے تو حالات کے مطابق بنتے بگڑتے رہتے، تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک زرعی دور کے ضابطے بنے تھے، دور بدل گیا، صنعتی دور آ گیا، اب اس کے مطابق ضابطے ہوں گے۔ آپ کا ڈیجیٹل دور ہے، اس کے مطابق ضابطے ہوں گے، لیکن یہ ضابطے بنیں گے ایک نظام حیات کی روشنی میں، دین حق کی روشنی میں، عدل کے نظام کی روشنی میں، اعلیٰ اخلاق کے نظام کی روشنی میں، اجتماعیت کے تقاضوں کے مطابق۔ وہ ناقابل تبدیل، ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی کہ عدل جو ہے وہ ظلم بن جائے، عدل عدل ہی رہتا ہے۔ ہاں، اس عدل کو عمل میں لانے کا طریقہ کار وہ حالات کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ جو دین کا فہم، بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں، اس نظام کے عملی تقاضوں کو پورا کریں۔ اس وجہ سے گویا کہ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جاہلیت کے نظام کے مقابلے پر ہمیں عدل کے نظام کی سوچ پیدا کرنی ہے۔ تو قرآن نے ہم سے سوال کیا، کہ اس دور کے لوگوں سے سوال کیا، افحکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا یہ جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں؟ اور جاہلیت کا نظام کیا ہے؟ من مانی کا نظام ہے، طاقتور کا کمزور پر جبر کا نظام ہے، انسانیت کو تقسیم کرنے کا نظام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس شخص سے بڑھ کر کس کا اچھا نظام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس کو قرآن نے احسن نظام کہا، کہ اس سے بڑھ کے کوئی اچھا نظام نہیں ہو سکتا جو اللہ نے دیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس قوم کے لیے ہوگا جس کے اندر یقین موجود ہے، ڈاما ڈول لوگوں کے لیے نہیں، تذبذب والے لوگوں کے لیے نہیں، جن کو دین کے نظام پر پورا یقین ہوگا، وہ در حقیقت اس دنیا کے اندر عدل کے نظام کو عملی شکل دے۔ تو قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ عدل کے مقابلے پر وہ نظام جاہلیت کا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے نظام کو پہلے جزیرۃ العرب میں ختم کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے عالمی سطح پر اس نظام کو ختم کرنے کے اقدامات شروع کیے۔ اسی مقصد کے لیے آپ نے مختلف ممالک کے حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ انہی کی روشنی میں پھر بعد میں خلفائے راشدین نے اقدامات کیے، عالمی جاہلیت کے نظام کو توڑا، جس کو ہم قیصر و کسریٰ کا نظام کہتے ہیں۔ تو آج دنیا پھر عالمی جاہلیت کے نظام میں زندگی بسر کر رہی ہے۔
اس وجہ سے اس کے مقابلے پر ہمیں ایک اعلیٰ فکری سوچ کے ساتھ، اجتماعی سوچ کے ساتھ اپنے اس نظام کو سمجھنا ہے، اور اس نظام کے تقاضوں پر، اس کی تفصیلات پر ہمیں اپنے آپ کو بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ رہنمائی حاصل کرنی، نعروں کی بنیاد پر نہیں۔ جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر اسلام نعرے کے طور پہ تو استعمال ہوتا ہے، اور یہ گزشتہ 80-90 سالوں سے استعمال ہو رہا ہے، حقائق کے بنیاد پر، بصیرت کے بنیاد پر، فہم کے بنیاد پر کہ دین کا بنیادی نظام ہے کیا۔ ہمیں پتہ ہو کہ دین کا نظام تجارت یہ ہے، دین کا نظام سیاست یہ ہے، دین کا نظام زراعت یہ ہے، دین کا نظام تعلیم یہ ہے، اس کا نظام اخلاق یہ ہے۔ تو جب تک پہلے درجے کے اندر ہمیں علمی بنیادوں پر، شعوری بنیادوں پر اس نظام سے واقفیت نہیں ہوگی تو اگلا قدم تو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ لا علمی میں ظاہر نتائج نہیں نکلتے، بے شعوری میں کبھی نتائج نہیں نکلتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں آج دنیا کے اس نظام کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کا جو عالمی نظام ہے یہ بنیادی طور پر جاہلیت کا نظام ہے، اور پھر اسی طرح ملکوں کے اندر اسی کی شاخیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے ملک کے نظام کو آج تک بدلا نہیں، ہم نے تو اسی نظام کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے جس نظام کے تحت ہمیں غلام بنایا گیا۔ وہ غلامی ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دی گئی۔ آزادی کی جدوجہد کرنے والوں نے ہمیں ایک جغرافیے کے مطابق تو آزادی دلوا دی، انہوں نے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق جدوجہد کر کے اس طاقت کو یہاں سے نکال دیا، لیکن یہاں کے لوگوں نے اس کو اپنے دل میں بسایا ہوا، ان کے کلچر کو، ان کی فکر کو، ان کی تعلیم کو، وہ سمجھتے ہیں شاید ترقی کا یہی ذریعہ ہے۔ جس فکر کے ذریعے یہ ملک غلام بنا ہے، وہ فکر و وہ نظام کبھی ترقی دے نہیں سکتے۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ انگریز نے جو یہاں پر نظام نافذ کیا تھا وہ آپ کو ترقی دینے کے لیے تو نہیں کیا تھا، وہ تو اپنا تسلط جمانے کے لیے کیا تھا۔ تو وہ نظام کسی بھی شکل میں آپ کو ترقی نہیں دے سکتا، ہم اس کو ترقی کا نظام سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی اسی نظام کے تحت انہوں نے بھی ترقی کی تھی، حالانکہ انہوں نے اس نظام کے تحت ترقی کی ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے ملک میں نظام دوسرا رکھا ہے، آپ کے ملک میں انہوں نے غلامی کا نظام مسلط کیا۔ انہوں نے جو ہمیں افسر بنا کر دیے، ان افسروں سے انہوں نے اپنے ملک کا نظام نہیں چلایا۔ جب یہاں سے یہ سارے 47 میں واپس گئے، یہاں کی بیوروکریسی واپس گئی، یہاں کے جج واپس گئے، جو بھی یہاں پر سسٹم چلانے والا انگریز عملہ تھا جب واپس گیا تو انہوں نے اپنے ملک کے نظام میں ان سے کوئی تعاون نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایک عام سطحی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے تجربے کار لوگ ہیں کہ جن نے ہندوستان جیسے بڑے ملک پہ حکومت کی، اس کے مقابلے میں تو انگلینڈ چھوٹی سی جگہ ہے۔ جتنی ویرائٹی یہاں پر موجود ہے، زبانوں کی، نسلوں کی، ثقافتوں کی، مذہبوں کی، اتنی تو برطانیہ میں موجود ہی نہیں۔ تو جن لوگوں نے یہاں حکومت کی تھی تو ان کا تو بڑا تجربہ ہے، مختلف علاقوں میں وہ حکومتیں کرتے رہے، عدالتیں چلاتے رہے، لیکن یہاں سے واپس جانے کے بعد انہوں نے ان کو اعزاز دے کے رخصت کر دیا کہ تمہیں تو بنایا گیا تھا ایک غلام ملک چلانے کے لیے، تم ہمارے ملک کے لیے مس فٹ، تمہیں اگر یہاں پہ ذمہ داری دی تم نے وہی حرکتیں کرنی جو تم وہاں کے لوگوں کے ساتھ کرتے رہے، لیکن ہمارا ملک تو آزاد ملک۔ تو گویا انہوں نے خود اس نظام کو مسترد کر دیا، اور ہم نے اس مسترد نظام کو آج تک گلے سے لگایا۔ تو اس وجہ سے اس جاہلیت کے نظام کو چاہے
مقامی سطح پر ہو، اس جغرافی اور ملکی سطح پر ہو، یا بین الاقوامی سطح پر ہو، یہ انسانیت کو کبھی ترقی نہیں دے سکتی، اس سے انسانیت کو کبھی فلاح نہیں مل سکتی۔ یہ تو مخصوص مفادات والے طبقوں کے لیے بنا ہو۔ اس وجہ سے ہمیں اس نظام کے مقابلے پر ایک صحیح نظام کا شعور پیدا کرنا ہو، اس سوچ پر ایک صحیح حکمت عملی بنانی ہو۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین کا نظام ہے کیا۔ آج کے نوجوان کے اندر یہ دلچسپی پیدا ہونی چاہیے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ دین کا مختلف شعبوں کے حوالے سے سسٹم ہے کیا، اور کس طرح وہ آج کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، کس طرح وہ ایک بہتر متبادل نظام دنیا کے لیے بن سکتا ہے۔ پھر یقیناً جس نظام پر دنیا کا کم و بیش 1000 سال کا معاشرہ چلا ہے، تو وہ اپنے اندر تجربات رکھتا ہے، عملی حقائق رکھتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھنے سمجھنے کی موجود ہیں۔ وہ محض کوئی تھیوری تو نہیں، محض کتابیں تو نہیں ہیں، محض دعوے نہیں ہیں۔ تو آج ہمیں گویا کہ اپنی تاریخ سے صحیح واقفیت کی ضرورت ہے، اور پھر آج کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی دین کو صحیح تقاضوں کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی صورت میں ہم اس ملک کے جاہلیت کے نظام کو اور اسی طرح عالمی جاہلیت کے نظام کو سمجھ سکیں گے، اور پھر اس کے خاتمے کے لیے کوئی حکمت عملی بھی بنا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم، اس کا شعور عطا فرمائے، اور اس سوچ پر اپنے اندر نظم و ضبط قائم کرنے کی، اجتماعیت کو قائم کرنے کی ہمارے اندر فکر پیدا کرے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔